السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنتیوں کے معاملات کیسے ہوں گے، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت یعنی ہر طرف پھیلی ہوئی قیامت کی، اور اللہ کی محبت میں وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آگے کیا آیتیں ہیں بھی تلاوت میں نے کی، اس کی ترجمانی یوں ہے، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ قیامت کے دن کا وہ عذاب سے جو ہے وہ ڈرے ہوتے ہیں۔ جنتی اپنے ایمان عمل صالح کی بنیاد پر انہیں یہ خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں ہمارے ایمان اور اعمال قبول کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، کہیں ہماری لغزشیں حاوی نہ ہو جائیں، کہیں ہم ایسا گناہ سرزد نہ ہو گیا ہو جس کا ہمیں اس کا یہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کہ اللہ کی گرفت میں کہیں پکڑ نہ جائے۔ تو بہرحال یہ انکساری، یہ ہمبلنس، یہ خوف خدا جو ہے وہ ان جنتیوں میں رہے گا۔ تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ان کو لاحق ہوگا، ایسا ہوگا جو سخت مصیبت کا اور وہ انتہائی طویل دن ہوگا۔ حساب کتاب کا جو دن ہوگا روز حشر میں، وہ طویل دن ہوگا، 1000 سال کا ایک دن جیسا ہوگا، بہرحال 50,000 سال کا ایک دن جیسا ہوگا۔ تو الگ الگ مقامات پر یہ اللہ بہتر جانتا، یہ بہرحال ایک طویل دن ہوگا جس میں انسان بنی آدم سے لے کر آخری انسان تک کا جو حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، یعنی وہ مصیبت والے دن، پریشانی والے دن، جہاں ہر وقت ہر جگہ خوف رہے گا، آفت رہے گی، اس دن اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو جو ہے بچا لے گا، اس شر سے بچا لے گا، اور انہیں بچانے کے علاوہ تازگی اور سرور بخشے گا، یعنی چہروں کی تازگی اور دل کا سرور۔ تفسیر ہے، دوسرے الفاظ میں روز قیامت کی ساری سختیاں اور ہولناکیاں صرف کفار اور مجرمین کے لیے ہوں گی، نیک لوگ اس دن ہر تکلیف سے محفوظ اور نہایت خوش و خرم ہوں گے۔ یہی بات سورہ انبیاء میں بیان کی گئی کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کتنی زبردست بات ہے جو بیان کی جا رہی سورہ انبیاء میں۔ دوسرے جو غلط لوگ ہیں، انکار کرنے والے منکرین ہیں، ان کے لیے وہ وقت کیسا ہوگا؟ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو نیک، جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ان کے لیے
ملائکہ بڑھ کر ہاتھوں ہاتھ میں لیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 103 میں اور سورہ انبیاء میں یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور اسی کی صراحت سورہ نمل میں کی گئی ہے آیت نمبر 89 میں۔ اس کی ترجمانی یوں ہے کہ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اس دن جو ایسے لوگ ہول سے محفوظ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا جا رہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اس کی تفسیر میں ہے یہاں صبر جو ہے بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوا۔ صبر یعنی استقامت، اپنے موقوف پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، بلکہ در حقیقت صالح اہل ایمان کی پوری دنیاوی زندگی کو صبر کی زندگی قرار دیا گیا۔ اہل ایمان جو ہے ان کو صبر کی زندگی قرار دیا گیا۔ ہوش سنبھالنے یا ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک کسی شخص کا اپنی ناجائز خواہشوں کو دبانا، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی پابندی کرنا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں اور قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا، ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹھکرا دینا جو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست پر چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے اور لذت سے دستبردار ہو جانا جو حرام طریقوں سے حاصل ہو، ہر اس نقصان اور رنج اور اذیت کو انگیز کر جانا جو حق پرستی کی وجہ سے پہنچے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کرنا کہ اس نیک رویے کے ثمرات اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملیں گے۔ ایک ایسا طرز عمل ہے جو مومن کی پوری زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتا ہے، مومن کی زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر ہے، ہمگیر صبر ہے اور عمر بھر کا صبر ہے۔ مزید جو ہے نا اس کی ہم یہ مطالعہ کر سکتے ہیں تشریح کے لیے جو ہے تفہیم القرآن، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، متعدد صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کے تعلق سے جو احکامات فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مشکل کے وقت میں صبر اور نماز سے کام لو کہا گیا۔ تو یہ جو ہے جنتیوں کا جو صبر انہوں نے دنیا کے اندر ایمان لانے کی وجہ سے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، جنت بھی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں ریشمی لباس عطا کرے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں یعنی جنت میں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سائے کر رہی ہوگی۔ جنت میں اتنا بہترین ٹیمپریچر رہے گا کہ نہ ایک دم زیادہ گرم نہ ایک دم زیادہ ٹھنڈ، بلکہ درمیانی درجے، اور بالکل جو ہے انسان کو اس سے نہ گرمی سے تکلیف ہوگی نہ ٹھنڈی سے، معتدل جو ہے وہاں پر کلائمیٹ رہے گا، اور اس کے ساتھ وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے۔ یہ ہے ان کے انعامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا جو ہے ان آیات کے اندر کر رہا ہے۔ پھر جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی
سایہ کر رہے گی، ودانیتن علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کے پھل جو ہے ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، اور اس کے پھل جو ہے ہر وقت ان کے بل میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں وہ توڑ لیں، جس طرح چاہے انہیں توڑ لیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ان کے آگے چاندی کے برتن، ان کے آگے چاندی کے برتن، یعنی سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا کہ ان کے آگے سونے کے برتن گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی وہاں سونے کے برتن استعمال ہوں گے اور کبھی چاندی کے برتن، تو ان کے آگے چاندی کے برتن، قواریر من فضة قدرها تقدیرا، اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، یعنی وہ ہوگی تو چاندی مگر شیشے کی طرح شفاف ہوگی۔ چاندی کی یہ قسم اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف جنت کی خصوصیت ہوگی، اور کہ وہاں شیشے جیسی شفاف چاندی کے برتن اہل جنت کے دسترخوان پر پیش کیے جائیں گے۔ یہ ان کے وہ انعامات ہوں گے، یہ وہ ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات کے اندر فرما رہا ہے کہ جنتیوں کے لیے ان کے ایمان، عمل صالح کی زندگی اور صبر سے گزاریں گے، زندگی گزاریں گے، تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب چیزیں عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اور وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یعنی جو پیالے ہوں گے ان پیالوں کو وہ جو جنت کے منتظمین ہے وہ ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یعنی ہر شخص کے لیے اس کی خواہش کے ٹھیک اندازے کے مطابق ساغر بھر بھر کر دیے جائیں گے، نہ اس کی خواہش سے کم ہوں گے نہ زیادہ۔ بالفاظ دیگر اہل جنت کے خدام اس قدر ہوشیار اور تمیزدار ہوں گے کہ وہ جس کی خدمت میں جام شراب پیش کریں گے اس کے متعلق ان کو پورا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پینا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے جنت کی شراب دنیا کی شراب سے ایک دم مختلف ہے، اس کے وہاں پر یہاں دنیا کی شراب میں نشہ آتا ہے اور انسان جو ہے جب نشے میں بہکی باتیں، غلط سلط باتیں وہ یہ جو ہے بیان کر، لیکن وہاں پر ایسا نہیں، نہ وہاں نشہ نہیں آئے گا اور نہ وہ جو ہے پینے کے بعد وہ نہ کوئی بہکی ہوئی بات جو ہے وہاں ان کے منہ سے نکلیں گی، تو یہ وہ ایسی شراب ہوگی جو یہاں کی شراب کے مقابلے میں بالکل الگ ہوگی، اور بھی تذکرہ انشاءاللہ قرآن مجید میں ہمیں آتا رہے گا۔ پھر ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اہل عرب چونکہ شراب کے ساتھ تفسیر ہے، سونٹ ملے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن اس آمیزش کی صورت یہ نہ ہوگی کہ اس کے اندر سونٹ ملا کر پانی ڈالا جائے گا، بلکہ یہ قدرتی چشمہ ہوگا جس میں سونٹ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہ ہوگی، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل ہوگا۔ سلسبیل سے مراد ایسا پانی جو میٹھا، ہلکا اور خوش ذائقہ ہونے کی بنا پر حلق سے بسہولت گزر جائے۔ مفسرین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہاں سلسبیل کا لفظ اس چشمے کے لیے بطور صفت جو ہے استعمال ہوا، نہ کہ بطور اسم، کہ بعض مفسرین کا جو ہے یہ قول ہے کہ وہ جو شراب انہیں دی جائے گی اور جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، ذائقے میں اچھی ہوگی یہاں کے مقابلے میں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، یعنی ان کی خدمت میں ایسے لڑکے چھوٹے ان کی لگے ہوئے ہوں گے کہ وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، وہ عمر میں نہیں بڑھیں گے بلکہ لڑکے تھے تو لڑکے ہی رہیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ تم انہیں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جو ہے کوئی موتی ہے جو وہاں پر بکھیر دیے گئے ہیں۔ پھر عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ وہاں جدھر بھی نگاہ تم ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ یہ ہے وہ انعامات جس کا تذکرہ یعنی دنیا میں انسان چاہے کتنا فقیر یا بے نوائی کیوں نہ ہو رہا ہو، جب وہ اپنے اعمال خیر کی بنا پر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے۔ بقایا اور بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔